بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2024 سب کو مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ سال ہمارے ملک کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے مبارک ثابت ہو۔ اور 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو۔ اس سے پہلے ہم 2023 پہ جو ہے اپنی نظر ڈالتے ہیں۔ 2023 پر بھی عمران خان کا جو ہے وہ جلوہ جو ہے وہ بھاری رہا۔ عمران خان کی شہرت تمام پارٹیوں پر جو ہے حاوی رہی۔ عمران خان جو ہے وہ حکومت سے نکل کر بھی شہرت کی مزید بلندیوں تک، مقبولیت کی مزید بلندیوں تک گئے۔ انہوں نے اپنی جلسوں میں اس کے بعد ان کے جلسے ہوئے حکومت سے نکلنے کے بعد، اور انہوں نے اپنے ہی تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے۔ تو وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے عزت بخشتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے، اسے کوئی بھی جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ تو اس 2023 سال میں ارریلیونٹ رہے نواز شریف صاحب، ارریلیونٹ رہے زرداری صاحب، ارریلیونٹ رہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نواز شریف کی واپسی ہوئی 2023 میں۔ الیکشن میں بھی اپنی پارٹی کے لیے بھی وہ سرگرم، ظاہر ہے کہ وہ اس کے بانی ہیں اس پارٹی کے، تو وہ ہیں، لیکن ان کی واپسی ابھی تک نہ ہو سکی عوام میں۔ ایک جلسے کے بعد ابھی تک ان کا کوئی جلسہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تو مجھے امید ہے نواز شریف عوام میں نکلیں گے، عوام کی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ جیتنا اسی نے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ساتھ دیتے ہیں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کی بھلائی کا سوچتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جو جس بھی پارٹی کا جو یہ خیال ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے دباؤ سے یا کسی بھی طریقے سے ان الیکشن میں جیت جائیں گے، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، میں یا کوئی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں وہ نواز دیں۔ تو ہم جو ہیں اس سے پہلے جو ہے عالمی سطح پر تھوڑا سا 2023 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کچھ اہم واقعات۔ شام اور ترکی میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ پھر روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ 2 سال سے جاری ہے ابھی تک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور خاص طور پر جو ہے نئی نسل کو جو ہے اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور بچوں کو شہید کیا گیا، جو کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ پوری عالمی دنیا اس کو دیکھتی رہی، ان مظالم کے سامنے جو ہے وہ اپنی زبان تک نہ کھول سکی۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں نہ کھول سکیں وہ اپنی زبانیں؟ انسانی حقوق کی علمبردار کہاں پہ ہیں وہ تنظیمیں کہ انہوں نے ایک لفظ بھی جو ہے بچوں کے حقوق کے لیے ہی بول لیتی، بولنے تک بھی جو ہے ضروری نہ سمجھا۔ اور افسوس ہے اسلامی ممالک پر، اتنی جائیدادیں، اتنی طاقت دولتی رکھنے کے باوجود جو ہیں وہ اپنے ہی اسلامی بھائیوں کا ساتھ نہ دے سکیں۔ ان کے سفارت خانے خاموش رہے، ان کے سفارتکاروں نے کوئی کسی قسم کی جو ہے
وہ مذمت نہیں کی، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور جو آسٹریلیا ہے اس نے ورلڈ کپ جیت لیا، اس 2023 کا جو ورلڈ کپ آسٹریلیا کے نام ہوا، تمام تر کچھ لوگوں کی کاوشوں کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے جسے جس چیز سے نوازنا ہوتا ہے وہ نواز دیا۔ تو واپس آتے ہیں اپنے ملک کی طرف کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے رہے، اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ 5 سال جو ہے نااہل قرار دیا گیا، اور 3 سال کی قید جو ہے وہ ان کو سنائی گئی جسٹس فاروق کی طرف سے۔ تو اس کے بعد بلکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کیا رہے، کس طرح سے رہے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں۔ معاشی طور پر جو ہیں ہم کہاں گئے، کہاں تک پہنچ گئے، کتنے نچلے درجے تک آ گئے، ہماری مارکیٹ کتنی بار کریش ہوئی، اور تیل کی قیمتیں کہاں گئیں، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے ہم ایک عام آدمی سے ہے، ایک عوام لوئر کلاس اور مڈل کلاس خاص طور پر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور خاص طور پر بجلی کے بلوں سے جو ہے، جن کے بل ادا کر لیتے تھے تو گھر کے چولہے جلنا بند ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نہ کرے 2024 میں ہمارے ملک کے حالات ایسے ہوں، الیکشن ہو رہے ہیں، خدا کرے یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں، فیئر ہوں، بہتر ہوں، اور ہمارے ادارے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو سر انجام دلوا سکیں، اور جو عوام دوست حکومت ہو وہ یہاں پہ حکومت کرے، اور جو عوامی مسائل ہیں ان کی توجہ اس طرف ہو، ان کو حل کرنے کی کوشش ہو۔ وہ صحیح بات ہے کہ ہمیں سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معاش کی ضرورت ہے، ذریعہ معاش کی ضرورت ہے۔ تو صنعتیں لگائی جائیں، صنعتیں جو بند پڑی ہوئی ہیں ان کو کھولا جائے، ان کے لیے بجلی، تیل گیس کی سہولیات کا ان کے پرائسز کو ایڈجسٹ کس طرح سے کر کے ان کو کم کیا جائے، اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جتنا روزگار ہوگا آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ کام کریں گی، اور آپ کا زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے ملک اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت یا کی ترقی کے لیے ملک جو ہے ضروری اس کی صنعتیں اور اس کی زرعی اجناس ہیں۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں زراعت میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم اس طرف توجہ دیں جس طرح سے ان لوگوں کے قلہ کما کریں جن لوگوں نے جو ہے مہنگائی جو ہے اس پر زیادہ مہنگائی ہے تو لیکن جو ہیں اس کے باوجود یعنی کہ وہ ساتھ میں وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، جس طرح کھاد کی ذخیرہ اندوزی کی جو چیز بھی جو ہے مارکیٹ میں تھوڑی کم ہونے لگتی ہے تو وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں پرائسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے مسائل جو ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری عوام بھی ان باتوں پہ، جو ہمارے لوگ ہیں جو وہ بھی سوچیں گے، آخر ہم نے اس دنیا میں نہیں رہ جانا، آگے بھی جانا ہے، اگلی دنیا کا بھی ذرا سوچنا ہے۔ اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہے اگلا سال جو ہے یہ والا سال جو ہے 2024 جو ہے وہ آسانیوں کا سال ہو۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں بانٹیں، ایک دوسرے کی مشکلات دور کریں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اور اللہ حافظ۔